امام کے پیچھے وہ امام قرات نہیں کرتا تو کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ ان کا سوال ہے امام کے پیچھے پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے؟ اب یہ سوال پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے، پڑھنا بھی چاہیے اور نہیں بھی پڑھنا چاہیے۔ تو امام جب قیام کی حالت میں ہوگا تو اس وقت ہم ثنا تو پڑھیں گے، اگر پہلی رکعت ہے تو اس میں ہم ثنا پڑھیں گے، ثنا پڑھنے کے بعد مقتدی خاموش ہو جائے گا۔ ٹھیک، اب تعوذ، تسمیہ اور سورہ فاتحہ اور سورت یہ امام پڑھے گا۔ پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی رکعت میں قیام میں ہم نے قرآن نہیں پڑھنا، ٹھیک، ہم نے قرآن نہیں پڑھنا۔ اس کے علاوہ رکوع، سجود، اس کی تسبیحات ہم نے پڑھنی ہے۔ امام اللہ اکبر کہے گا تو ہم بھی کہیں گے، امام التحیات پڑھے گا ہم بھی پڑھیں گے۔ تو بقیہ سارے کام ہم نے کرنے ہیں، صرف قراءت امام کے پیچھے نہیں کی جاتی، جیسے کہ حدیث مبارکہ بیان کی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ امام فقراءۃ الامام قراءۃ لہ، جو امام کے پیچھے نماز پڑھے تو امام کی قراءت اس کی قراءت ہوتی ہے۔ صحیح۔ تو امید ہے یوسف بھائی کی تشفی ہو چکی ہوگی کہ اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو جیسے قیام میں مطلب سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھی جاتی ہے، سورت ملائی جاتی ہے، تو یہ امام کے پیچھے چاہے امام بلند آواز میں قرات کرے، آہستہ آواز میں قرات کرے، امام کے پیچھے قرات وغیرہ نہیں کی جائے گی، جبکہ رکوع اور سجود میں جو تسبیحات ہیں، جو اذکار ہیں وہ پڑھے جائیں گے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے، چونکہ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت اور پھر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقلد ہیں، حنفی ہیں، تو یہ احناف کے اعتبار سے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ تو اگر کوئی دوسرے امام صاحب کے مقلد ہیں تو وہ اپنے امام صاحب کے بتائے ہوئے مسائل کے مطابق عمل کریں۔ مدنی چینل پہ جو بھی مسائل عام طور پہ بیان ہو رہے ہیں تو یہ فقہ حنفی کے مطابق ہی بیان کیونکہ دنیا بھر میں اس وقت یہ سلسلہ بھی آن ایئر جا رہا ہے، تو اس لیے پھر ہمارے وہ اسلام بھائی جو دیگر ائمہ سے مطلب ان کے مقلد ہو، امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کے فقہ میں جو جیسے مسائل بیان کیے گئے اپنے امام صاحب کے بتائے وہ مسائل کے مطابق عمل کیجیے۔